وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 28 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم کہاں تک کور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف ہے ہماری، اور پہلے ہم جو ہے ہمارا پارہ نمبر 8 ہے ولو اننا۔ انشاءاللہ تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں پچھلی دفعہ کا۔ عظمیٰ جی مجھے معلوم ہے آپ کر رہی ہوں گی لاسٹ میسیجز، کچھ بہنیں شاید بھول گئی ہیں آج آنا یا کیا ہو گیا۔ چلیں، سورۃ الاعراف کی آیت جو ہماری 26 تھی نا، جس پہ ہم نے لباس پہ بھی کیا تھا، اور پھر لباس التقویٰ پہ بھی ہمارا لیسن گیا تھا، تو اس کو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، کیونکہ اس میں ہم نے دعائیں بھی یاد کی تھیں، 5 دعائیں یاد کر رہے ہیں ابھی ہم، تو اس کی پھر تدبیر بھی کیجیے گا، یواری اور جو ہے وریشن کی، اور جو ہے اس کو یہ آیت میں غور کیجیے گا، سورۃ الاعراف آیت 26، اور وہ جو یہ لباس کا شکر ادا کرنا، یہ اس کو بھی یاد کیجیے گا اور اس کی تدبیر بھی کیجیے گا۔ ریاشی اور جو ہے ہماری یواری دونوں لفظ ملتے ہیں 26 میں بھی سورۃ الاعراف کی، اور اس میں بھی، اور کافی ہم نے ڈیٹیل میں کیا ہے۔ لباس التقویٰ کیا تھا، اور ویسے لباس کا کیا تھا، انگوٹھی کے متعلق تھا، جوتا پہننے کے متعلق تھا، اور مرد عورت کے لباس میں جو ہے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو ضرور آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت 26 اور اس کے ساتھ کی وہ دعا انشاءاللہ۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ ہماری آیت نمبر جو ہے پہلی آیت ہے ہماری آج کی، آیت نمبر 28 سے انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ: و اور ایزا جب، فعلو وہ کرتے ہیں، فاحشتن کوئی بے حیائی، قالو وہ کہتے ہیں، وجدنا پایا ہم نے، علیہا علا پر، ہا اس، آبانا آبا آبا و اجداد کو، نا اپنے، آبانا اپنے آبا و اجداد کو، واللہ اور اللہ نے، امرانا حکم دیا ہمیں، امرا حکم دیا ہے، نا ہمیں، امرنا حکم دیا ہے ہمیں، بیہا اس کا، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، اللہ اللہ، لا یامرو لا نہیں، یامرو وہ حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا، تقولون تم، قولون کہتے ہو، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، اللہ اللہ، علی اللہ اللہ پر، ما وہ جو، لا تعلمون لا نہیں، تعلمون تا تم، عالمون جانتے، لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ رننگ ٹرانسلیشن ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر آتے واپس آیت پہ۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے،
اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، یا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے۔ چلیں آیت پہ آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پھر سے۔ اچھا، وَإِذَا فَعَلُوهُ فَاحِشَةً، اس میں کہا گیا کہ جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، تو فاحشتاً جو ہے، فاحشتاً کا مطلب ہوتا ہے کھلی برائی، کھلی برائی، وہ برائی جس کا اثر دوسروں کو جا پہنچے۔ فاحشہ میں ہر کبیرہ گناہ شامل ہے، کبیرہ صغیرہ دونوں شامل ہے، لیکن کبیرہ گناہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو جب بھی وہ کوئی بے حیائی کے کام کرتے ہیں تو قالوا وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا، یعنی جو فاحشاتن جو بے حیائی کا کام ہم کرتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی اسی پر پایا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، یعنی کہ اپنی جو ہے برائی کا انجام الزام جو ہے اپنے آباء و اجداد باپ دادا پہ ڈالتے ہیں۔ واللہ امرنا بہا، ٹھیک ہے، ہم ایک تو پہلی چیز یہ کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا۔ اصل میں یہ لوگ کرتے تھے ننگا طواف، خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اور یہ اتنی بے حیائی کی ظاہر ہے، ننگا طواف کرنا تو بے حیائی کا کام ہے اور گناہ ہے، تو کہتے تھے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو اس لیے اس پہ ہم نے پایا، وہ بھی ایسے کرتے تھے، اور یہ تو اللہ نے ہمارے باپ دادا کو، اللہ کا حکم تھا، جب ہی وہ کرتے تھے تو ہم بھی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، کہہ دیجئے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتے، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں، اللہ پر بھی وہ باتیں کرتے ہو۔ یہ جو ہے حروف استفہام ہے کہ اللہ نے تو ایسی باتوں کا حکم ہی نہیں دیتا، ایسی باتوں کا حکم تو شیطان دیتا ہے۔ اسکرین پہ وہ اس آیت دیکھیں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، شیطان جو ہے بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ لا یامر بالفحشاء ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اب آیت کو دیکھتے ہیں پھر سے، ہماری جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، تو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے۔ اور واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتلایا ہے، یعنی جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء وتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے، نہ کوئی اللہ نے کوئی دلیل دی ہے، نہ کوئی علم دیا ہے، تو اللہ پہ بغیر علم کے بغیر سند کے بات رکھتے ہو۔ اصل میں اسلام سے قبل مشرکین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کر کے طواف کرتے ہیں جو اس وقت ہی جب ہماری ماؤں نے جنا تھا، یعنی ماں کے پیٹ سے بھی انسان جو ہے بغیر لباس کے پیدا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح طواف کریں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اس کی یہ تعویل کرتے تھے کہ ہم جو لباس پہنے ہوتے ہیں اس میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں، چنانچہ وہ لباس اتار کر طواف کرتے، اور عورتیں بھی ننگی طواف کرتی، اس لیے صرف اپنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا چمڑے کا ٹکڑا رکھ لیتی۔ اپنے اس شرمناک فعل کے لیے وہ عذر انہوں نے اور پیش کیے، ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دے۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا، یوں ہی تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو اس نے نہیں کہی۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جب انہیں حق بات بتائی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں وہ یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہی یہی کرتے آئے ہیں، ہمارے بڑے بھی نہ کرتے اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، یعنی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا ہمارے امام اور پیر و شیخ کا یہی حکم ہے، یہی وہ خصلت ہے، یہی جو باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہودی یہودیت پر ہے، نصرانی نصرانیت پر ہے، اور بدعتی تمام بدعتوں پر قائم رہے، یہی سنتے آئے نا۔ اگر بدعت کے لیے بھی آپ نے سنا ہوگا، میں نے تو یہی سنا ہمیشہ اپنے بڑوں سے کہ ہاں ہم یہ اب جمعہ 8 دن
آپ لوگ تو درسوں میں چلی گئی ہو اور پتہ نہیں کون سا ہمیں علم سکھا رہے ہو. ہم تو بچپن سے دیکھتے چلے آئے ہیں، ہمارے تو باپ دادا آبا و اجداد یہی کرتے تھے. تو یہ ہم بھی سنتے آئے ہیں کہ یہی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تو باپ دادا آبا و اجداد یہی کرتے تھے. تو یہی بات یہاں بتائی گئی. تو مشرکین جو ہے ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی حالت میں طواف کریں گے. عورتیں بھی آگے کوئی چمڑے کا ٹکڑا یا کوئی چیز رکھ لیتی تھی اور کہتی تھی الیوم یبدو بعدہ او کلہ وما بدا منہ فلا اہلہ. آج اس کا تھوڑا سا حصہ، عورتیں کہتی تھی کہ آج اس کا جو ننگی ہوتی تھی، آج اس کا تھوڑا سا حصہ ظاہر ہو جائے گا اور جتنا بھی ظاہر ہو میں اسے اس کے لیے جائز نہیں رکھتی. تو اس پر آیت، یہ والی آیت نازل ہوئی. اس آیت کا شان نزول یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر ہماری 28 آج کی. یہ دستور تھا کہ قریش کے سوا تمام عرب بیت اللہ شریف کا طواف اپنے پہنے ہوئے کپڑوں میں نہیں کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کپڑے جنہیں پہن کر اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اس قابل نہیں رہے کہ انہیں پہنے ہوئے طواف کر سکے. ہاں، قریش جو اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے، قریش میں جو ایک لوگ تھے جو ہمس کہلاتے تھے، ہاں میم سین، اپنے کپڑوں میں بھی طواف کرتے تھے. اور جن لوگوں کو قریش کپڑے بطور ادھار دے وہ بھی ان کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر طواف کر سکتا تھا. یعنی ہمس کے لوگ جو ہے کپڑے اپنا ادھار دیتے تھے تو وہ اس کو پہن کے کرتے تھے طواف. یا وہ شخص کپڑے پہنے طواف کر سکتا تھا جس کے پاس نئے کپڑے ہوں، پھر طواف کے بعد ہی انہیں اتار ڈالتا تھا. اب یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتے تھے. پس جس کے پاس نیا کپڑا نہ ہو اور ہمس بھی اس کو اپنا کپڑا نہ دے تو اسے ضروری تھا کہ وہ ننگا ہو کر طواف کرے، خواہ مرد ہو یا خواہ عورت. اپنے آگے کے عضو شرمگاہ پر ذرا سی کوئی چیز رکھ لیتی اور وہ کہتی، جو اوپر ہم نے پڑھا تھا نا، تو عموماً عورتیں رات کے وقت طواف کرتی تھیں. یہ بدعت انہوں نے از خود گھڑ لی تھی، حالانکہ یہ سب بدعت تھی، اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا ننگا طواف کرنا اور رات کے وقت کرنا. حالانکہ طواف تو ہر وقت کبھی نہیں رکتا، کبھی رکے گا بھی نہیں، کبھی نہیں رکتا، ہوتا رہتا ہر وقت. اس فعل کی دلیل سوائے باپ دادا کی تقلید کے ان کے پاس کچھ نہ تھی، لیکن اپنی خوش فہمی اور نیک زنی سے کہہ دیتے تھے کہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے. باپ دادا کا یہ کرتے تھے اور اللہ کا بھی حکم ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ حکم، یہ فرمودہ رب نہ ہوتا تو ہمارے بزرگ اس طرح نہ کرتے. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمارے بزرگ ننگا طواف نہ کرتے. اس لیے حکم ہوتا ہے کہ اے نبی، آپ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں کرتا. ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں کرتا. ایک تو برا کام کرتے ہو، دوسرے جھوٹ موٹ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو. یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ چوری اور سینہ زوری. سنا ہے نا، چوری بھی سینہ زوری، کام کر کے پھر دوسرے پہ ڈال دینا. تو یہ وہ چیز کرتے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 29. ورڈ ٹرانسلیشن. قل، کہہ دیجئے، امرا، حکم دیا ہے، ربی، میرے رب نے، بالقسط، انصاف کا، وَأَقِیمُوا، اور اقیمو، سیدھے کرو. اچھا مجھے بتائیے کہ اقیمو کون سا فعل ہے؟ پہلے مضارع ہے کیونکہ اس میں الف ہے شروع میں. ہاں، کیونکہ الف سے اتنی ہوتا ہے نا، الف تا نون یا، یہ 4 الفابیٹ سے شروع ہونے والے فعل مضارع ہوتے ہیں. تو اقیمو جو ہے الف سے شروع ہوتا ہے، حمزہ سے شروع ہوتا ہے. تو عربک میں حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ کا. تو ویسے اردو میں ہم الف ہی کہیں گے. تو واقیمو، اور تو یہ فعل مضارع، واقیمو، اور سیدھے کرو، وجوہکم، اپنے چہرے کو. وجوہ جو ہے وجہ ان کی جمع ہے، وجہ سنگولر ہے، وجوہ پلورل ہے. تو یہ سب کے لیے حکم ہے. واقیمو، کیونکہ واو الف آ گیا نا تو سب کے لیے آیا نا، پلورل ہے واو الف. واقیمو، واقیمو میں واو الف آیا تو مطلب یہ ہوا کہ سب کے لیے، پلورل کے لیے. اور سیدھے کرو وجوہکم، اپنے چہرے، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت. یعنی مسجد بھی اس کا مطلب ہے ودعوہ، اور پکارو اسے. ودعو، و، اور ادعو، پکارو، ہو، اس سے. ودعوہ، اور پکارو اسے. مخلصین، خالص کرتے ہوئے. لہو، لیے، ہو، اس کے. لہو، اس کے لیے. الدین، دین کو. الدین کا لفظ اور کہاں آیا ہے، کون سی صورت میں؟ مالک یوم الدین. جی، مالک یوم الدین، سورۃ الفاتحہ. کما، جیسا کہ، بدا، اس نے ابتدا کی تھی، کم، تمہاری.
ताऊदूना, वैसे ही तुम लौटोगे। रनिंग ट्रांसलेशन करके फिर आयत को देखते हैं इंशाल्लाह। जी रनिंग ट्रांसलेशन, आप कह दीजिए कि मेरे रब ने हुक्म दिया है कि इंसाफ का, और ये कि तुम हर सजदे के वक्त अपना रुख सीधा रखा करो और अल्लाह ताला की इबादत इस तौर पर करो कि उस इबादत को खालिस अल्लाह ही के वास्ते रखो। तुमको अल्लाह ने जिस तरह शुरू में पैदा किया था उसी तरह तुम दोबारा पैदा किए जाओगे। अब आयत की तरफ आते हैं इंशाल्लाह, आयत को देखते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, कुल अमरा रब्बी बिलकिस्त, यानी कि क्या कहा कि ए नबी कह दीजिए कि मेरे रब ने मुझे इंसाफ का हुक्म दिया है। ठीक है, अच्छा, मेरे रब ने मुझे इंसाफ का हुक्म दिया है। तो किस्त कहते हैं, बिलकिस्त जो आप देख रहे हैं बिलकिस्ती, तो किस्त कहते हैं अदल को, एतदाल को तमाम मामलात में मियाना रवि जिसको हम कहते हैं। किसको कहते हैं? किस्त, अदल को, और क्या करना, इंसाफ को, और मियाना रवि इख्तियार करना। ऐसा काम जो अफरात और तफरीत से खाली हो, यानी किसी भी चीज़ में अफरात होता है ज़्यादती और तफरीत होता है कमी। ठीक है, अफरात और तफरीत ना हो किसी भी काम में, बैलेंस हो। दीन भी बैलेंस है, हर काम में बैलेंस रखना है। कुल अमर रब्बी बिलकिस्ती, मेरे रब ने मुझे एतदलाल का हुक्म दिया है। उसके बाद है कुल अमर रब्बी बिलकिस्ती, मेरे रब ने मुझे एतदाल का हुक्म दिया है। उसके बाद वाक़ीमू वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, और सीधे करो अपने चेहरे को हर नमाज के वक्त। तो अकीमू, वाक़ीमू, अकीमू, अकीमू कायम करो। अकीमू का माना है किसी काम को उसकी शुरूत यानी उसकी शराइत के साथ करना। जैसे अकामत सला, अकीमू अकामत सला, अकामत सला का क्या मानी है? नमाज को उसकी सारी शराइत और हुकूक के साथ अदा करना। खुशू और खुजू हो, जानमाज पाक हो, जगह पाक हो, हमने वज़ू की हुई हो, और जुल व तजल्लुल और खुशू और खुजू के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होना चाहिए। जितनी उसकी शराइतें हैं वो उसको पूरी करें। ठीक है, उसके बाद वाक़ीमू, फिर वजूहकुम, वजूह जो है वजहुन की जमा है, तो वजूहकुम, तो वजूहा का लफ्ज़ वज से है, यानी अपने चेहरे को। वजूहकुम, अपने चेहरे को। चेहरे से मुराद तवज्जो भी हो सकती है, यानी पूरी फुल अटेंशन किसकी तरफ हो? अल्लाह की तरफ हो, कि अल्लाह के सामने खड़ी हूँ। और ख़ुद चेहरे को भी, खुद चेहरा भी हो सकता है, यानी चेहरा भी है हमारा और तवज्जो भी है। चेहरे से ही तवज्जो होगी ना, चेहरा करेंगे उसकी अल्लाह की तरफ। अपना चेहरा कायम करो। वाक़ीमू, अपने चेहरे को कायम करो। इंदा कुल्ली मसाजिद, इंदा कुल्ली मस्जिदिन, हर मस्जिद के पास, मतलब अपना चेहरा काबे की तरफ करो। काबे की तरफ ही रुक करके हम नमाज पढ़ते हैं ना, जैसे सूरह बकरा में भी आता है, आयत नंबर 144 में, 144 में आता है, फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम, है ना, यानी ज़ाहिरी तौर पर अपना चेहरा क़िबले की तरफ रखो, नमाज में अपना चेहरा क़िबले की तरफ रखो। वाक़ीमू वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन। ठीक है, उसके बाद है यानी कि रुकू, नमाज, सजदा, सब कुछ हम किस तरह करते हैं? नमाज में हमारा चेहरा किस तरफ होता है? खाना काबा की तरफ। दूसरा मानी है कि सिर्फ ज़ाहिरी चेहरा नहीं, जो चेहरा हम करते हैं, हमारा जो चेहरा है ज़ाहिरी चेहरा नहीं, बल्कि अंदर की तवज्जो भी, अंदर का ध्यान भी अल्लाह ही की तरफ हो। जिस तरह आप किबले रुख होके खड़े होते हैं, इस तरह अंदर का चेहरा भी जो है, हमारी ज़ाहिरी तवज्जो नहीं, अंदर की तवज्जो भी क्या हो? अल्लाह ही की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वदऊहु, और पुकारो उसे। वदऊहु, पुकारो उसको, या इबादत करो उसकी, दोनों मतलब होता है। दुआ जो होती है ना, इसका मतलब ये वदू का मतलब दोनों होता है कि क्या करो? इबादत करो उसकी, और जो क्या करो, पुकारो उसको। दोनों मानो हो सकते हैं। दुआ का तर्जुमा दुआ भी किया जाता है, और दुआ का तर्जुमा इबादत भी किया जाता है। यहाँ है ना वदऊ, पुकारो उसे, दाल ऐन अलिफ दुआ। ठीक है, तो दुआ का तर्जुमा दुआ भी होता है, दुआ मांग रहा दोनों हाथ फैला के, और दुआ का तर्जुमा इबादत भी किया जाता है। तो दुआ के दोनों माने होते हैं। अब इसकी दलील हमें कहाँ मिलती है? हदीस में मिलती है, अद्दुआउ लिल इबादा। ठीक है, क्या मतलब है? दुआ इबादत का हिस्सा है। तो वदऊहु
تو عبادت کرو اس کی، ودعوہ پکارو اسے، پکارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دعا کرنا، ودعو آپ کا لفظی ترجمہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور پکارو اسے، اور دوسرا کیا ہو کہ تو اس کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، دونوں ہوگا، پکارو اسے اور اس کی عبادت کرو۔ دعا میں پکارنا، دعا کرنا بھی آتا ہے، عبادت بھی آتا ہے۔ اب کیسے؟ مخلصینہ، کیسے اس کو پکارنا ہے، کیسے عبادت کرنا ہے، کیسے دعا کرنی؟ مخلصینہ، کیسے؟ خالص کرنے والی، کیسے ہو؟ یعنی خالص کرتے ہوئے، ایسی دعا ہو، ایسی عبادت ہو کہ خالص کرنے والی ہو، لہو الدین، کس کو خالص کرنے والی ہو؟ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والی ہو کر، دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارنا ہے۔ یعنی کہ دین کو خالص کرنے سے کوئی مطلب بتائے کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دین کو کیسے خالص کرتے ہیں؟ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، خاص طور پہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اسی کی طرف توجہ رکھنا، ہاں، اپنی شرک شرک سے بچنا۔ پاک ہو، ریاکاری دکھاوے سے پاک ہو، یعنی یہ کہ عبادت کرنے بیٹھے اکیلے میں تو والعصر پڑھ رہے ہیں، اذا جاء پڑھ رہے ہیں، انا اعطینا پڑھ رہے ہیں، کوثر پڑھ رہے ہیں سورے، اور کسی کو دیکھا تو لمبی 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 صورتیں شروع کر دی، تو وہ تو پھر اس کے لیے عبادت ہوگی۔ تو شرک بھی نہ ہو کہ غیر اللہ کی عبادت بھی نہ ہو، اور جو ہے ریاکاری دکھاوا بھی نہ ہو، تو اس سے بچو، اور پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، مخلصین لہ الدین، ٹھیک ہے۔ اور مسجد کا لفظ جو، مسجد کو دیکھیں، ان دا کلی مسجد، ٹھیک ہے، اور مسجد کا لفظ جو ہے ظرف، اب پہلے میری بات کو سمجھیے پھر بعد میں اسکرین پہ دکھائیں گے، ظرف مکان بھی ہے اور ظرف زمان بھی ہے۔ مسجد کا لفظ جو ہوتا ہے ظرف مکان بھی ہوتا ہے، ظرف زمان بھی ہوتا ہے۔ مکان سے آپ کو سمجھ آتا ہے جگہ، اور زمانے سے سمجھ آتا ہے ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کا لفظ ظرف مکان بھی ہے، ظرف زمان بھی ہے۔ اگر مکان ہے تو جگہ مسجد ہے، ٹھیک ہے، مسجد ہوتی ہے نا زمین پہ، ہر جگہ مسجد ہوتی ہے، کسی جگہ پر ہوتی ہے، تو مسجد جو ہے جگہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں جا کے ہم پڑھتے ہیں، تو ظرف مکان ہو گیا، ٹھیک ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر ظرف زمان لیا جائے تو معنی ہوتے نماز کا وقت، زمان ہوتا ہے زمانہ، تو نماز کا وقت، سجدے کا وقت، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ظرف زمان اور ظرف مکان کی میں نے بات کی ہے، تو تھوڑا سا آیت کو چھوڑ کے ہم دیکھتے ہیں، تھوڑی سی گرامر دیکھ لیتے ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ظرف، تو ظرف زمان جو ہے اس میں ظرف، وہ اس میں جس میں زمانہ یا جگہ کے معنی پائے جائیں، مسجد کی بات کر رہے ہیں، اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں۔ اس میں ظرف زمان، وہ اسم جو وقت یا زمانے کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے مسجد جو ہے وہ کیا ہے؟ وقت، وہ وقت پہ پڑھی جاتی ہے، اور جگہ بھی ہے، زمانہ بھی اس میں آ جاتا ہے مسجد میں، اور کیا آتا ہے؟ وقت بھی آ جاتا ہے، 5 وقت ہوتے ہیں نماز کے۔ تو وہ اسم جو وقت یا زمانے کو ظاہر کرے، جیسے سال، مہینہ اور دن، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ظرف مکان، وہ اس میں جو جگہ کو ظاہر کرے، جیسے گھر، کھیت، مسجد وغیرہ۔ تو مسجد ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے، یعنی مسجد جو ہے مکان بھی ہے، ایک جگہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ اس میں زمانہ بھی آ جاتا ہے، وقت بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں اسم ظرف۔ تو اسم ظرف کی دو قسمیں، اس میں ظرف زمان، وہ اسم جو وقت یا زمانے کو ظاہر کرے، جیسے سال۔ سال کو عربک میں کیا کہتے ہیں بتائیں؟ یہاں پہ اردو اس لیے لکھی گئی کہ تھوڑی سی عربک کر لیں۔ سال کو عربک میں کہتے ہیں سنہ، سنتن، ٹھیک ہے۔ مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ رمضان کے متعلق آتا ہے نا، کیا پڑھا ہے رمضان کے متعلق؟ ماہ کہتے ہیں، ماہ، شہر الرمضان، شہر رمضان، جی، ماہ بھی شہر، شہر رمضان، ٹھیک ہے۔ اور دن کو کیا کہتے ہیں؟ دن تو آپ نے ابھی بتایا تھا مجھے، ابھی میں نے پوچھا تھا ایک سوال، الدین پوچھا تھا، یوم الدین، ٹھیک ہے۔ تو سال سنتن ہو گیا، مہینہ شہرن ہو گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دن ہو گیا مالک یوم الدین، ٹھیک ہے نا۔ تو یوم دن ہو گیا یوم، ٹھیک ہے۔ نوٹ بک لے کے کبھی بیٹھا کریں، کیونکہ اچھا ڈر مت جائیے گا، جو لے کے بیٹھ سکے وہ لے، جس کو جو نہیں لکھنا چاہ رہا ہے وہ نہ لکھیں، بس چلے، کسی گھبراہٹ پریشانی میں پلیز نہ ہو جائے میری باتوں سے نا، بس کوشش کریں کہ اچھا۔ اس کے بعد اس میں ظرف مکان، وہ اس میں جو جگہ کو ظاہر کرے، جیسے کہ گھر، کھیت، مسجد۔ گھر کی عربک کیا ہے؟
بیتن بیت ہاں بیت اللہ کہتے ہیں نا اللہ کا گھر، تو بیتن. کھیت کی عربک کیا ہے؟ کھیت کی عربک آپ کہتے ہیں نا کہ کھیتی باڑی ہے، یہ زمین ایسی ہے، کھیتی باڑی کی زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کیسی زمین؟ زرخیز زرعی زمین. زرعی زمین، زائی را عین یا زرعی. تو عربک میں کھیت کو کہتے ہیں مزرعتن. زارعین آپ کا روٹ ورڈ آ گیا نا، مزرعتن، ٹھیک ہے، میم زے را عین تا، ٹھیک ہے، مزرعتن. اور کھیت کو کہتے ہیں حقل بھی، ہا قاف لام، دو نقطے والا قاف لام، حقل، ٹھیک ہے. تو کھیت. اور مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد. ابھی آپ کی آیت میں بھی مسجد ہی آیا ہے نا. تو میں آپ کو پھر سے سمجھاتی ہوں کہ مسجد کا لفظ ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے. کیسے ظرف زمان کیسے ہوا؟ مکان کی جگہ تو ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے. اگر مکان کا ہم کہیں کہ مسجد جو ہے ظرف مکان ہے تو جگہ سے ہے، تو مسجد جو ہے ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے. اور اگر ہم کہیں کہ ظرف زمان ہے تو معنی ہوں گے کہ نماز کا وقت، ٹھیک ہے. تو اس میں ظرف جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ زمان اور مکان، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اس میں ظرف لال میں دیکھیں، اس میں ظرف کی دو قسمیں، زمان اور مکان. تو مسجد جو ہے کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے جس میں زمان اور مکان دونوں پایا جاتا ہے. زمان سے مطلب وقت، سیدھا زمانے سے وقت ہوتا ہے نا، 5 وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں. اور مکان سے مطلب جگہ، مسجد وہ جگہ ہے جہاں تم نماز پڑھتے، ٹھیک ہے. دار السلام بھی کہتے ہیں نا، دار ہاں السلام. جی. دار السلام نہیں، یہاں پہ ہم جو ہے وہ دارالسلام تو اس کا نام ہے جنت کا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں جی گرامیٹیکلی ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ گرامر جی کے یہ لفظ ہیں سارے، ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک. سنتن، شہرن، یوم، دن، کھیت، مزرعہ، مسجد، گھر، بیت، ٹھیک ہے. ہاں وہ دارالسلام آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس وقت ہم اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اچھا ہے، بولیں جو بھی بولیں ضرور، پارٹیسپیٹ ضرور کریں. اچھا تو کہہ دیجئے، آپ آیت کو دیکھیے. کہہ دیجئے، میں نے کہا چلے تھوڑی سی گرامر ہو جائے. چلیں، کہہ دیجئے میرے رب نے فحاشا کا حکم نہیں دیا، عدل کا، اعتدال کا حکم دیا ہے. اور جو ہے بالقسط ہے نا، اعتدال کا حکم دیا ہے. ہر مسجد میں اس کی عبادت کی جائے، دین کو اس کے لیے خالص کیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کما بداکم تعودون، جس طرح میں نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح میری طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اچھا، اب دور جاہلیت میں مسجد حرام میں اپنے من مانے کام کرتے تھے. 360 بتیں رکھے ہوئے تھے، ننگا طواف کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل کا، اعتدال کا حکم دیا ہے. ہر مسجد میں اس کی عبادت کی جائے، دین کو اس کے لیے خالص کیا جائے، نہ شرک ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ ریا ہو، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خاص اللہ ہی کے واسطے رکھو. تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ تم پیدا کیے جاؤ گے. اب یہاں جو بات کی گئی ہے کہ انصاف کی جو بات کی گئی ہے نا، تو قسط کی، بالقسط کی ہے نا، انصاف کی. تو انصاف سے مراد یہاں بعض کے نزدیک لا الہ الا اللہ یعنی توحید ہے. اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امام شوکانی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اپنی نمازوں کو اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، چاہے تم کسی بھی مسجد میں ہو. واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، تو اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو چاہے تم کسی بھی مسجد میں ہو. اور امام ابن کثیر نے اس سے استقامت بمانی مطابقت رسول لی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور جو ہے اخلاص، کسی مفسرین نے اخلاص اور کہا ہے، اور کہا ہے کہ ہر عمل کے مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہر عمل کے لیے مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبول ہو، اس کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور دوسرے خالص رضا الہی کے لیے ہو. تو اس آیت میں ان باتوں کی تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ قبل رخ منہ ہو، اللہ تعالیٰ کو جو ہے خالص نیت سے پکارو، اس کے لیے اس کے دین کو خالص کر لو.
اس میں ریا دکھاوا اور شرک نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اسی طرح تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب ہم آیت نمبر 30 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر 29 30 کو ساتھ بھی دیکھ لیں گے۔ فریقاً ایک گروہ کو، ہدا اس نے ہدایت دی، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 30 اسکرین پہ دکھا دیجیے۔ فریقاً ایک گروہ کو ہدا اس نے ہدایت دی، و اور فریقاً ایک گروہ حق کا چسپاں ہو گئی، علیہم اللہ پر، ہم ان علیہم ان پر، الدلالت گمراہی، انہم انا بے شک ہم وہ، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، الشیاطین شیاطین کو، شیطان کی جمع، اولیاء دوست، من دونی سوائے اللہ کے، ویحسبون اور وہ سمجھتے ہیں، انہم انا بے شک ہم وہ، مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ تو رواں ترجمہ دیکھ کے پھر آیت کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں، ہم آیت کو دیکھتے ہیں دوبارہ سے۔ تو بعض لوگوں کو فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الدلالہ، بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ کیوں بعض پہ گمراہی ثابت ہو گئی؟ بعض تو ہدایت پہ ہیں کیونکہ وہ گمراہ نہیں ہوئے، شیطان کی پیروی نہیں کی، اور کچھ لوگوں پہ گمراہی ثابت ہو گئی اس لیے کہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا، اس لیے ان پہ گمراہی ثابت ہو گئی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں کہ وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں، راہ راست پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 29 30 کو ہم دیکھ لیتے ہیں، کہہ دیں کہ رب العالمین کا حکم تو بالقسط، عدل و انصاف کا ہے، استقامت اور دیانتداری کا ہے، برائیوں اور گندے کاموں کو چھوڑنے کا ہے۔ دیکھیں بالقسط کے یہ سارے معنی، عبادت ٹھیک طور پر بجا لانے کا، جو اللہ کے سچے رسولوں کے طریقے کے مطابق ہو، جن کی سچائی ان کے زبردست معجزوں سے اللہ نے ثابت کر دی ہے۔ جب پیغمبر آئے تو اللہ نے معجزات بھی دکھا دیے کہ وہ پیغمبر ہیں، ان کی لائی ہوئی شریعت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، مخلصی کیا فرمایا تھا، مخلصین لہ الدین، ٹھیک ہے، اور جو ہے جب تک اخلاص اور پیغمبر کی تابع داری کسی کام میں نہ ہو اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوتا۔ اس نے جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح وہ دوبارہ بھی لوٹائے گا، دنیا میں بھی اسی نے پیدا کیا، آخرت کے دن بھی وہی قبروں سے دوبارہ پیدا کرے گا۔ پہلے تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں بنایا، پہلے ہم عالم عدم میں تھے، ٹھیک ہے، عالم عدم میں تھے، دنیا میں نہیں تھے، تو وہ کون سا عالم تھا؟ عالم عدم، بالکل کچھ بھی نہ تھے۔ اب ہمارا عالم وجود ہے، ٹھیک ہے، پہلے تم کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں بنایا، اب مرنے کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا، جیسے اس نے شروع میں تمہاری ابتدا کی تھی، اس طرح پھر سے تمہارا اعادہ کرے گا۔ تو یہی چیز بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس نے پیدا کیا اس طرح دوبارہ سے ہمارا اعادہ کرے گا۔ پہلے عالم عدم میں تھے، اب عالم وجود میں ہیں، پھر جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے گا، پھر جو ہے قبروں میں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سور پھونکا جائے گا، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واعظ میں فرمایا، لوگوں تم اللہ کے سامنے ننگے پیروں ننگے بدنوں بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدائش میں کیا تھا، اسی کو پھر دہرائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے ہی رہنے والے ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ حشر میں ننگے پاؤں ننگے جسم اور بن ختنہ اٹھائے جاؤ گے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ پھر اس پتہ نہیں کیوں ریا، دکھاوا، فخر، غرور لوگوں کے لیے، جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ قلب سلیم ہونا ہمارا جو ہے قلب سلیم ہونا چاہیے، اس میں جو ہے کیا ہونا چاہیے، بغض، حسد، کینہ، جلن، انوائی، جیلسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہماری حقیقت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس آیت کی تلاوت کی جو یہ ہماری آیت ہے، جیسا کہ کما بدانا اولا خلقہ نعیدہ وعدا علینا انا کننا فاعلین، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ہم ایسے ہی لوٹائیں گے، یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جس کو ہم پورا کر کے رہیں گے۔ یہ سورۃ الانبیاء ہے، اور انبیاء میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، سبحان اللہ، اور میرے حساب میں سے بعض کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو میں پکار اٹھوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پھر کفر اختیار کر لیا تھا، اس وقت میں بھی وہی جملہ کہوں گا جو نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے، وَكُنْتَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے ساتھ تھا، ان پر نگراں تھا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اللہ میں جب تک ان کے ساتھ تھا میں ان پہ نگراں تھا، اور جب مجھے فوت کر دیا گیا تو آپ ہی جو ہے حکیم ہے، علیم اور حکیم ہے، جاننے والے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ رہا۔ تو یہ حدیث میں یہ آتا ہے، تو یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ جیسے ہم نے لکھ دیا ہے ویسے ہی تم ہوگے، ایک روایت میں ہے کہ جیسے تمہارے اعمال تھے ویسے ہی تم ہوگے، یہ بھی معنی ہے کہ جس کی ابتدا میں بدبختی لکھ دی ہے وہ بدبختی اور بدعمالی کی طرف ہی لوٹے گا، وہ درمیان میں نیک ہو گیا، اور جس کی تقدیر میں شروع سے ہی نیکی اور سعادت لکھ دی گئی وہ انجام کار نیک ہی ہوگا، وہ اس سے کسی وقت برائی کے اعمال بھی سرزد ہو جائیں، جیسے کہ فرعون کے زمانے میں جادوگروں کی ساری عمر سیاکاریوں اور کفر میں کٹی، لیکن آخر وقت مسلمان اولیاء ہو کر مرے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے عصا بن گئی، اور ان کے سارے جادو سے بنائے ہوئے جو جتنے سانپ تھے ان کو موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا سانپ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اپنا عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا اور سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ تو ان کی سمجھ میں آ گیا، کیونکہ وہ جادوگر تھے، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، وہ سچے نبی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو جادو کے سانپ بنائے ہوئے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ اصل سانپ اور جادو کا سانپ کیسا ہوتا ہے، تو وہ ایمان لے آئے تھے، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو وہ ساری عمر سیاکاریوں میں رہے اور مسلمان ہو گئے، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، جب ان کے عصا نے سانپ بن کے ان کے جادو کر والے سانپ کو کھا لیا۔ یہ بھی مانی کہ اللہ تم میں سے ہر ایک کو ہدایت پر یا گمراہی پر پیدا کر چکا ہے، ایسے ہی ہو کر تم ماں کے بطن سے نکلو گے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی پیدائش مومن و کافر ہونے کی حالت میں کی ہے، جیسے فرمان ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، پھر انہیں اسی طرح قیامت کے دن لوٹائے گا، یعنی مومن اور کافر کے گروہوں میں اسی قول کی تائید صحیح بخاری شریف کی اس حدیث میں بھی ہوتی ہے جو ابھی میں نے پڑھی، جس میں حضور فرماتے ہیں اس کی قسم جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں کہ تم میں سے ایک شخص جنتیوں کے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بام بھر کا یا ہاتھ بھر کا فرق رہ جاتا ہے، ویری اسکیری حدیث، پھر اس پر لکھا ہوا سبقت کر جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے اعمال شروع کر دیتا ہے، اسی میں داخل ہو جاتا ہے، اور کوئی جہنمیوں کے اعمال کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ جہنم سے ایک ہاتھ یا ایک بام دور رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا آگے آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں کے اعمال کرنے لگتا ہے اور جنت نشین ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی کتنی بھی عبادت کر رہا ہو، بڑا نیک ہو، ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق ہی نہیں دیا کہ ہم کہیں یہ جنتی ہے، اور کوئی جو ہے بہت برے اعمال کر رہا ہوتا ہے اور ہم کہہ دیں یہ دوزخی ہے۔ آخری وقت جو آخر میں انجام ہوتا ہے نا، آخر میں کوئی ایسا کام جنتی میں جانے والا کر دیتا ہے کہ وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور دوزخ میں جانے والا پوری عمر غلط کام کرتا ہے، آخری وقت میں کچھ ایسا وہ کر لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ، دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ کبھی بھی ہمیں کوئی جنازہ جا رہا ہو، کوئی ہمارے سامنے گزرا ہو، ہم اس کو اچھی طرح جانتے نہیں وہ تو جنتی ہے، نہیں، اللہ نے ہمیں حق نہیں دیا۔ صحابہ کرام نے کسی کو کوئی غلام کوئی تھا بیت المال میں وہ کام کرتے تھے، تو کہا کہ یہ تو صحابہ نے کہا یہ جنتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کہو، ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک چادر چرا لی ہے بیت المال سے اور وہ اس پہ آگ کا عذاب بن گئی ہے، تو اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کس کے کیا اعمال ہوتا، بالکل منع فرمایا گیا، ہمیں حق ہی نہیں کہ یہ جنتی ہے وہ دوزخی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہنا وہ منافق، کبھی آپ نے کوئی ایسی حدیث سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او منافق، کبھی محفل میں نہیں،
کسی کو کافر کسی کو منافق کبھی کسی کو نہیں کہ دلوں کے حال اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ایک اور روایت میں ہے جس پر مرا، اگر اس آیت سے مراد یہی لی جائے تو اس میں اس کے بعد فرمان ہے فاقم وجہ کا میں بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، پر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ولادت پانے والا نہیں مگر وہ فطرت ہی پر پیدا ہوا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی نصرانی اور مشرک بنا دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اس سے پہلے مر جائے، آپ نے فرمایا اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ بڑے ہو کر وہ بچے کیا عمل کرنے والے تھے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور صحیح مسلم کی حدیث جس میں فرمان باری ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو موحد و حنیف پیدا کیا، پھر شیطان نے ان کے دین سے انہیں بہکا دیا۔ اس میں کوئی جمع کی وجہ ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دوسرے حال میں مومن و کافر ہونے کے لیے پیدا کیا۔ وہ پہلے حال میں تھا مخلوق کو اپنی معرفت اور توحید پر پیدا کیا تھا کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جیسے کہ اس نے ان سے روز میثاق میں بھی عہد لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا، تمام ارواح کو جمع کیا تھا، اور جو ان سے پوچھا تھا الستو بربکم، تمام ارواح نے یک زبان ہو کے کہا تھا بلا، کیوں نہیں۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، اور کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب نے ایک جان ہو کے کہا بلا، کیوں نہیں آپ تو ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روز میثاق میں بھی عہد لیا تھا، اسی وعدے کو ان کی جبلت اور گھٹی میں رکھ دیا ہے۔ یہ ہماری جبلت میں، ہماری گھٹی میں، ہماری فطرت میں ہے کہ اللہ کو ماننا۔ اس کے باوجود اس نے مقدمہ کیا تھا کہ ان میں سے بعض شقی اور بدبخت ہوں گے اور بعض سعید اور نیک بخت ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس نے انہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، اور پھر حدیث میں آتا ہے ہر شخص صبح کرتا ہے پھر اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ ہم اپنے نفس کی خرید و فروخت صبح شروع کر دیتے ہیں سارے کاموں میں، دن بھر کے روٹین میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے آزاد کرا لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے ہلاک کر بیٹھتے ہیں۔ تو کیسے ہم اپنے نفس کو آزاد کراتے ہیں اور کیسے ہلاک کروا لیتے ہیں دن بھر میں، بتائیں؟ نفس کو کیسے آزاد کراتے ہیں اور کیسے ہلاک کراتے ہیں، بتائے گا کوئی؟ جو جس طرح صبح کے ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائی ہم کرتے ہیں، تو وہ اس کا نفس جو ہے سارا دن کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اچھے راستوں پر چلے گا۔ اور جو لوگ جو بدکاریاں کرتے ہیں، نہ جی صبح کے ٹائم نماز پڑھتے ہیں، نہ تلاوت قرآن، نہ کوئی جی، نیک کام کرتے ہیں، تو ان کا سارا دن اسی طرح گزرے گا جزاک اللہ بدکاریوں خیر میں۔ سے جواب دیا۔ اور جو نہیں کریں گے، جو قرآن و سنت میں نہیں چلیں گے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے۔ انہوں نے بہت اچھا جواب دیا۔ تو اللہ کی تقدیر اللہ کی مخلوق میں جاری ہے، اس نے مقدمہ کیا، اسی نے ہدایت کی، اسی نے ہر ایک کو اس کی پیدائش دی، پھر رہنمائی کی۔ پھر جو لوگ سعادت والوں میں سے ان پر نیکیوں کے کام آسان ہوں گے، اور جو شقاوت والے ہیں ان پر بدیاں آسان ہوں گی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس فرقے نے راہ پائی، ایک فرقے نے راہ پائی، ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ پھر اس کی وجہ بیان فرمائی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے۔ اس آیت سے اس مذہب کی تردید ہوتی ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کسی معصیت، کسی گناہ کے عمل پر یا کسی گمراہی کے عقیدے پر عذاب نہیں کرتا تا وقت یہ کہ اس کے پاس صحیح چیز صاف آ جائے، اور پھر وہ اپنی برائی پر ضد اور عناد سے جمع رہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر یہ مذہب صحیح ہوتا تو جو لوگ گمراہ ہیں لیکن خود وہ ہدایت پر سمجھتے ہیں اور جو واقعی ہدایت میں، ان میں فرق نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں فرق کیا، ان کے نام بھی بتا ہے اور ان کے احکام بھی بتا دیے کہ ایک فرقہ ہدایت پہ ہوگا، ایک گمراہی پہ ہوگا، اور یہ جو کہ ہم نے آیت میں پڑھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 انشاءاللہ۔ یا بنی آدمہ، اے بنی آدم، خذو، اختیار کرو، واو علی بتا رہے سارے کے سارے، زینتکم، زینت کم اپنی، زینتکم زینت اپنی، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وکلو و اور، کلو کھاؤ، وشربو و اور، اشربو پیو، وشربو اور پیو، ولا و اور، لا نہ، تصرفو تم، صرفو اسراف کرو، تصرفو تم اسراف کرو، انہو انا بے شک، ہو وہ، انہو بے شک وہ، لا یحب لا نہیں،
یحب وہ پسند کرتا. یحب کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. پہلے مضارع یا بتا رہی، ٹھیک ہے. المسرفین اسراف کرنے والوں کو. اب ہم جو ہے رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اے اولاد آدم، تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مسرفین کو پسند نہیں کرتا. تو اس آیت میں اب آیت کو دیکھتے ہیں اسکرین پہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آیت میں زینت سے مراد لباس ہے. اس کا سبب نزول بھی مشرکین کے ننگے طواف سے متعلق ہے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ لباس پہن کر اللہ کی عبادت اور طواف کرو، ننگے مت جاؤ، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ تم کیا کرو خوب کھاؤ اور پیو، حد سے مت نکلو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ اسراف جو ہے حد سے نکل جانا کسی چیز میں، حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی ناپسندیدہ ہے اسراف. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کھاؤ اور جو چاہے پیو، جو چاہے پہنو، البتہ دو باتوں سے گریز کرو، اسراف اور تکبر سے، ٹھیک ہے. بعض سلف کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ میں اس آدھی آیت میں ساری طب جمع کر دی. کون سی آدھی آیت میں؟ ایک تو آیت کا حصہ ہوا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا میں اس آدھی آیت میں ساری طب جمع کر دی گئی، یہ ساری میڈیکل جمع کر دی گئی. بعض کہتے ہیں کہ زینت وہ لباس مراد ہے، زینتم ہے نا، خذوا زینتکم، زینت سے وہ لباس مراد ہے جو آرائش کے لیے پہنا جائے، جو آرائش کے لیے پہنا جائے، ٹھیک ہے. زینت سے وہ مراد ہے جو آرائش کے لیے پہنا جائے، اور جو ہے جس سے ان کے نزدیک نماز اور طواف کے وقت تزین کا حکم نکلتا ہے، زینت کا حکم نکلتا ہے. اس آیت سے نماز میں سطر عورت کے وجوب پر بھی استدلال کیا گیا ہے، بلکہ حدیث کی روح سے سطر عورت گھٹنوں سے لے کر ناف تک کے حصے کو ڈھانپنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے آدمی خلوت میں ہی ہو. جمعہ اور عیدین کے دن خوشبو کا استعمال بھی مستحب ہے کہ یہ بھی زینت کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ فرمایا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ننگے مردوں کو طواف کرتے اور ننگی عورتیں رات کو اس وقت عورتیں کہا کرتی تھی کہ آج اس کے خاص جسم کا کل حصہ یا کچھ حصہ وہ ظاہر ہو، لیکن وہ اس کا دیکھنا جائز نہیں کرتی. پس اس کے برعکس مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ اپنا لباس پہن کر مسجدوں میں جاؤ. خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجدوں میں لباس پہن کے جاؤ. اللہ تعالیٰ زینت کے لینے کا حکم دیتا ہے، اور زینت سے مراد لباس ہے، اور لباس وہ ہے جو اعضائے مخصوصہ کو چھپا لے، اور جو اس کے سوا مثلاً اچھا کپڑا وغیرہ. ایک حدیث میں ہے کہ یہ آیت جوتیوں سمیت نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ غور طلب اور اس کی صحت میں بھی کلام ہے، واللہ عالم. اور یہ آیت اور کچھ اس کے معنی میں سنت میں وارد ہے. اس سے نماز کے وقت زینت کرنا مستحب ثابت ہوتا ہے، خصوصاً جمعے اور عید کے دن، اور خوشبو لگانا بھی مسنون طریقہ ہے، اس لیے کہ وہ بھی زینت ہے، زینت میں سے ہی ہے. اور مسواک کرنا بھی، جیسے کہ ابھی اسکرین پہ دکھائی گئی، دوبارہ دکھا دی جاتی ہے. سورۃ الاعراف کی آیت کا ہے مطلب ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. اب یہ زینتکم ہے نا، زینتکم میں اچھی خوشبو بھی آتی ہے عید کے نمازوں میں اور جمعے کی نمازوں میں، اور مسواک تو ہر وقت کرنا ہے. لیکن خواتین کے لیے خوشبو ایسی نہ ہو کہ ہم مسجدوں سے چل کے آ رہے ہوں اور یا اپنی گاڑی کی پارکنگ تک بھی گئے. محلے میں تو چل کے آئیں گی، دور ہوگی تو گاڑی وغیرہ سے گئی تو پارکنگ تک بھی آتی، تو آپ کی خوشبو، جو ظاہر مرد بھی نکلے ہوں گے مسجدوں سے، آپ کے مرد بھی ساتھ ہوں گے تو دوسرے مرد بھی ہوں گے، تو ان کو جو ہے خوشبو نہ جائے، ایسی خوشبو عورتیں نہیں لگائیں گے، لیکن مرد کے لیے وہ نہیں ہے کہ خوشبو دور تک رہے. اور پھر مسواک بھی جو ہے زینت میں آتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ روایت میں آتا ہے کہ اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے یہ بھاری ہو جائے گا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کا
حکم دیتا. جب ہم وضو کرتے نا تو ہم ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم ہوتا. تو اللہ کے رسول کتنے رحمت للعالمین ہیں کہ انہوں نے ہماری مشکل آسان کر دی. لیکن مسواک جو ہے بہت سی جو ہے دانتوں کی بیماریوں سے جو ہے ہمیں جو ہے شفا دیتی ہے. تو مسواک استعمال کرنا چاہیے. تو وہ بھی زینت میں آ جاتا ہے. خوشبو لگانا، جمعے اور عیدین کو خوشبو لگا کے جانا مردوں کے لیے، اور مسواک تو خیر سب کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی زینتکم میں آ جاتا ہے کہ زینت اختیار، تم زینت اختیار کرو، ٹھیک ہے. تو اچھا، تو خصوصاً جمعے اور عید کے دن خوشبو لگانا بھی مسنون طریقہ ہے، اس لیے کہ وہ زینت میں سے ہی ہے. اور مسواک کرنا بھی، کیونکہ وہ بھی زینت کو پورے کرنے میں داخل ہے. یہ بھی کہا گیا نا کہ پیاز اور لہسن کھا کے بھی مسجد میں نہ جاؤ کہ تمہارے ساتھی جو ساتھ نماز پڑھنے والا اس کو تکلیف نہ ہو. تو مسواک کر کے جانا چاہیے. یہ بھی یاد رہے کہ سب سے افضل لباس سفید کپڑا ہے، جیسے کہ مسند احمد کی صحیح حدیث میں ہے. صحیح حدیث میں ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ. مسند احمد کی صحیح حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو بھی کفناؤ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کفن بھی سفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حدیث میں حضور فرماتے ہیں سفید کپڑے پہنو، تمہارے تمام کپڑوں سے افضل ہیں، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو. اچھا، اس کے بعد سب سرموں میں بہترین سرما اسمد ہے، وہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے. مدینے میں تو ملتا ہے اسمد کا سرما. کیا کرتا ہے؟ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے. اور جو ہے یہ سنت تو ختم ہی ہوئی سرما لگانے کی. سننے سے مجھے یاد ہے میں نے اپنے بچپن میں، آپ لوگوں نے بھی میری طرح دیکھا ہوگا، اپنے بڑوں کو ہمیشہ سرما لگاتے ہوئے دیکھا. میرے والد کو اللہ جنت نصیب کرے، جمعے کے دن وہ سرما بھی لگا کے مسجد جاتے تھے. اچھا، سفید کپڑوں کو ضروری جانو اور انہیں پہنو، وہ بہت اچھے اور پاک صاف ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کو دفن کرو. طبرانی میں مروی ہے کہ حضرت تمیم داری رحم اللہ نے ایک چادر 1000 کو خریدی تھی اور نمازوں کے وقت اسے پہن لیا کرتے تھے. اس کے بعد آدھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام طب کو اور حکمت کو جمع کر دیا. دیکھیں اس میں طب اور حکمت آ گئی نا. کلو وشربو ولا تصرفو، ارشاد ہے کہ پیو، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. ابن عباس کا قول ہے جو کھا جو چا پی لیکن 2 باتوں سے بچ، اسراف اور تکبر. ایک مرفوع حدیث میں آتا ہے کھاؤ پیو پہنو اوڑھو لیکن صدقہ بھی کرتے رہو. اب ہم دیکھتے ہیں مرفوع حدیث کیا ہوتی ہے. کلو وشربو ولا تصرفو، ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرفوع حدیث کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مرفوع حدیث، ٹھیک ہے، وہ حدیث جس میں کسی قول، فعل یا تقریر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو. سب میری بات غور سے سنیں نا. تو وہ حدیث جس میں کہیں بھی آئے نا مرفوع، یہ حدیث مرفوع ہے، تو اس کی ڈیفینیشن ہم آج پڑھ رہے ہیں. مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس حدیث میں، حدیثیں بہت ساری ہیں نا، تو مرفوع ہوتی ہے، تقریری ہوتی ہے، حدیث قدسی ہوتی ہے. تو ہم مرفوع کو آج جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. وہ حدیث جس میں کسی قول، فعل یا تقریر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو. یعنی کہ کوئی قول ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی گئی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے. کوئی فعل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں کام کر کے دکھایا ہو، جیسے نمازوں کے 5 وقت کی نمازوں کے طریقے ہمیں بتایا، اور سارے کام انہوں نے. آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا، تو فرماتی ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے. جو قرآن میں آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دیا، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، کوئی انہوں نے ہمیں بتائی ہو کوئی بات، اور یا ان کا فعل ہو، کر کے دکھایا گیا، یا تقریر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو. تو اب کیا ہوگا؟ اب نمبر 1 کیسے ہوگا؟ نمبر 1 دیکھیں نیچے البخاری. جب ہم حدیث شروع کرتے ہیں تو اس میں جیسے آپ نے صحیح بخاری کی کتاب لی، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، صحیح مسلم ہے، چلے لیٹ سے ہم نے البخاری لے لی، ٹھیک ہے. تو پہلے جو ہے امام بخاری جو ہے سارے راوی کے نام لیں گے. دیکھیں راوی نیریٹرز ہوں گے سارے، ٹھیک ہے. تو امام بخاری بیان کریں گے کہ ابن شہاب نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا. پھر وہ نمبر 2 ہو گیا. پھر نمبر 3 وہ کسی تابعی کا نام لے، تبع تابعین کا نام، تبع تابعی، ٹھیک ہے. تابعی کے بعد کے لوگ ہیں وہ تبع تابعی ہے. اب تبع تابعی جو کہیں گے وہ حدیث لیں گے تابعی سے، تابعی کا نام ہوگا. تابعی حدیث لیں گے صحابی سے، صحابی کا نام ہوگا، جیسے ابو ہریرہ یا جو بھی، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عمر. پھر وہ کہیں گے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اچھا چلے اب اوپر سے آئیں، نمبر 6 سے آئیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا زمانہ تھا یا زمانہ تھا.
اس میں صحابہ کرام اجمعین بیٹھے ہوتے تھے. نمبر 6 دیکھیں, ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, آپ صحابہ کرام اجمعین بیٹھے رہتے تھے. تو صحابی, کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قول کوئی بات کہی, انہوں نے حدیث لی صحابی نے. اب صحابی کے اچھا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے, صحابی تھے. اب صحابہ کے اصحاب رسول کے زمانے میں جو لوگ تھے, وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ تابعی تھے. نمبر 4, ٹھیک ہے, انہوں نے صحابہ کرام اجمعین سے حدیث لی, تابعی نے. اب صحابہ کرام نہیں رہے تو تابعی تھے, تابعی سے تبع تابعین نے حدیثیں لی, ٹھیک ہے, تبع تابعین نے حدیثیں لی. اب تبع تابعین کی حدیثوں کو صحابی, تابعی, تبع تابعین کی حدیث, یہ سارے راوی ہو گئے, ایک حدیث میں ہوتا ہے. اب امام بخاری, امام مسلم, جو بھی آپ جیسے ہمارے ہاتھ میں ابھی بخاری ہے, تو بخاری, امام بخاری نے وہ حدیث بیان کی, اور پھر یہ ساری راوی سارے نیریٹرز ہوں گے. تو وہ جو ہے سب سے پہلے کس کا نام آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, پھر صحابی ہوں گے, صحابی نے تابعی سے لی, تابعی نے تبع تابعین سے لی. لیکن جو ہم حدیث پڑھ رہے ہوں گے, سب سے پہلے جو حدیث ہم شروع کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوگا, اس کے اوپر صحابی ہوں گے. نہیں, پہلے یہ جو روایت کر رہے ہوں گے امام بخاری, پھر تمام راوی ہوں گے, تو راوی میں ہمیں سب سے پہلے تبع تابعین نظر آئیں گے, پھر تابعی ہوں گے, پھر صحابی ہوں گے, پھر فرمایا جائے گا. یہ سارے نیریٹرز ہمیں بتائیں گے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا. کس نے کہا؟ کسی صحابی نے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ چلے بتائیں, ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یہ ڈیفینیشن ہے؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. سب لوگ متفق ہیں؟ جا کے حدیث کو لیے گا, اپنی کتاب کو لے .com پہ جائیں اور یہ ترتیب ملائیے, یہ تطبیق کیجیے گا جا کے, ترتیب کی, ٹھیک ہے, ایسے ترتیب ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا وہ حدیث جس میں کسی قول فعل کا ذکر ہو. اب مجھے بتائیں کہ اس میں تقریر بھی ہو, یعنی وہ حدیث جس میں کسی قول اور فعل یا تقریر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. تو تقریر سے آپ کیا جانتی؟ میرا سوال ہے کہ تقریر سے کیا سمجھتی ہیں آپ؟ کون بتائے گا؟ تقریر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جیسے لاسٹ خطبہ تھا حج وداع کے وقت, خطبہ. اچھا چلے, اب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. تقریر وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ خاموش رہے ہوں, جیسے کوئی صحابی کوئی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کام کو کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس پہ خاموش رہے, تو وہ یعنی آپ کی خاموشی ہے وہ بھی آپ کا اپروول ہے. تقریر آپ کا اپروول ہوتا ہے. آپ نے صحابہ کرام اجمعین کسی بھی صحابی کو کوئی کام کرتے دیکھا اور آپ اس پہ خاموش رہے, تو وہ آپ کی تقریری حدیث ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہے تقریر ہے وہ. تو آپ مجھے کوئی مثال دیں گے, کوئی یاد ہے کہ کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور اللہ کے رسول خاموش ہو, یعنی ان کا اپروول مل گیا ہو؟ ایسا ہوا کہ میں ایک مثال دیتی ہوں. ایک دفعہ یوں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے 2 رکعت فرض فجر کے پڑھا دی, ٹھیک ہے, وہ پڑھا دی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ جو انہوں نے جب ختم کر لی اپنی 2 رکعت, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے رسول تھے, دیکھتے تھے کہ سب دیکھتے تھے غلط کیا ہے صحیح کیا. تو ان صحابی نے فرمایا کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو جماعت شروع ہو رہی تھی یا ہو گئی تھی, اور جو ہے انٹرپریٹیشن آف دا میننگ بتا رہی, ٹھیک ہے, اور جو ہے سنت کا وقت نکل گیا تھا, تو میں وہ 2 سنتیں ادا کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد میں پہنچی ہیں اور فرض نماز میں کا وقت فرض پڑھی جا رہی ہے, آپ شامل ہو گئے, اب سنتیں رہ گئی ہیں تو اس کو بعد میں ادا کر لی جائے. واضح, کلیئر؟ تو چلیں, تو میں نے کہا چلیں, آپ کو وہ موقع نہیں مل رہا ہے گرامر کا اور جو ہے سارا علوم حدیث کا, اور سارے ہم لوگوں نے وعدے کیے ہیں, ہماری نیت سچی ہے, تو جو آیا ہم نے چلیں, آج اللہ نے ہمیں وما توفیق الا باللہ, اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے سب جان لیا اور پڑھ لیا, الحمدللہ الحمدللہ. چلیں اب ہم جو ہے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا سمجھا جانا اور جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور گھر میں جا کے ہوم ورک بھی کیجیے گا, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, ضرور اس کو آپ جو ہے یاد کریں اس دعا کو. یہ دعائیں بھی سارے دعائیں ہو جاتی, کپڑے پہننے کی دعا تو 5 دعائیں, اس کا ٹینشن نہ لیں. ایج آپ کو ایک آپ کو کیا دی گئی,
آپ کی ریکیپ میں دعا تھی، ایک آپ کو آیت دی گئی آیت نمبر 26، اس کو غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ لباس تقویٰ تھا، اس میں لباس کس طرح پہنتے وہ تھا، آیت کونی آیت شرعی اس میں تھا، اس میں جو تھا اس کو ذالکم خیر یہ بہتر ہے بتایا گیا، سارا کچھ اس کو اس کی ریکارڈنگ پھر سے سنیں اور اس کو سب سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پونڈر کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور پھر اس میں شکر لباس کا شکر ادا کریں، وہ دعا بھی بتا دی گئی آپ کو۔ اب یہ دعا تو آپ کو ضرور یاد کرنی، کیونکہ روزانہ ہمیں واسطہ پڑتا ہے کہ کپڑے چینج کرتے ہیں، لباس تبدیل کرتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو شیطان، ہماری آیت گزری تھی پچھلے درس میں کہ یہی سورۃ الاعراف میں کہ شیطان اور اس کے قبیلے تمہیں اس طرح دیکھتے ہیں کہ اور اس جگہ سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو شیطان ہمیں نہ دیکھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتا ہے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ ولا قوتن پڑھ لیتی، یہاں بھی کر سکتی ولا قوتن، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا اور میری قوت و طاقت کے بغیر مجھ کو عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے، وہ بھی ضرور جو ہے آپ یاد کر لیں، نیا لباس پہننے کی دعا، یہ میں پڑھ چکی تھی، سمجھا بھی چکی تھی۔ اس کے بعد تیسری دعا دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ پہلی والی تو ضرور یاد کریں کہ روز واسطہ پڑتا ہے۔ جب آپ کسی کو گفٹ دیں تو اس کو یہ دعا بتائیں، دیکھیں ابھی اسکرین پہ آئے گی انشاءاللہ، وہ دعا بتائیں۔ تو 5 دعائیں یہ ہے، اپنے بھائی کو نیا لباس پہنتے دیکھیں تو یہ دعا دیں، تبلی و یخلف اللہ تعالی، تبلی و یخلف اللہ تعالی، تو اسے پرانا کرے اور اللہ تجھے اس کی جگہ دوسرا کپڑا عطا کرے۔ جب آپ دعا دے رہے ہوتے ہیں تو فرشتے سیم دعا آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دین میں ملٹیپلیکیشن ہے، سبٹریکشن نہیں ہے، کچھ چیز بھی آپ کی جو ہے سبٹریکٹ نہیں ہوتی، کمی نہیں ہوتی، آپ کی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پھر یہ دعا جو ہے آپ کو ہوم ورک میں دی گئی ہے کہ آیت سے بھی اس کی تطبیق کریں، ریاشی کی اور جو ہے وہ اواری کی، ٹھیک ہے۔ چلیں یہ 3 دعائیں ہو گئی، دوسری دعا جب بھی ٹائم ملے یاد کر لیجیے گا، آپ کے پاس سب ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ چلیں ہم ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں انشاءاللہ پھر ہم کل ہمارا انگلش کا درس ہے، کل ملاقات ہوگی، یا پیر کو جو آئیں تو پیر کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ آمین۔